أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب قرآن کریم پر جو ہماری طرف اتری، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر نازل ہوئے، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب سے ملی، ہم ان پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم کسی اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اس نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنا، کوئی شخص کسی اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے، اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی مطیع ہیں، خواہ خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے۔ اور مومنین کو، مسلمانوں کو اللہ کریم حکم دیتا ہے کہ کہو ہم اللہ اور قرآن پر ایمان لائے، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر جو صحیفے اور وحی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کی اولاد پر جو اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ اور بھی جتنے انبیاء کرام اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ پس اس امت کے مومنین تمام انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی کل کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی امت محمدی کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور اللہ کریم کی تمام کتابوں کو مانا جائے، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب اور ہر نبی کے سچا ماننے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب کریم۔